لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين وشفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر عجل اللهم له الفرج. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين، وقال: واستعينوا بالصبر والصلاة، وقال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. 1439 ہجری کے ایام اذا کے تیسرے عشرے، یعنی عشرہ سجادیہ کی آج 5ویں مجلس ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آج یہ عشرہ اپنے نصف مرحلے کو مکمل کر لے گا۔ قرآن کریم کی جن 2 آیتوں کی تلاوت مزید آج کی مجلس کے لیے کی گئی ہے، یہ کس مومن یا مومنہ کو نہیں معلوم۔ صرف ایک جملہ ان کے حوالے سے ابھی عرض کروں گا، اور بعد میں پھر دوران مجلس ان آیتوں کا ربط ملتا چلا جائے گا۔ اے خدا، ہم صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں۔ اب مجالس میں بھی آپ یہ کثرت سے سنتے ہیں، اور اتنی تھوڑی بہت عربی آپ کو آ گئی ہوگی کہ عربی گرامر کے اعتبار سے نعبدو کا و نستعینو کا ہونا چاہیے، لیکن جب یہ کا شروع میں آ کے ایاکا بن جائے تو ترجمے میں لفظ صرف بڑھ جاتا، مفہوم میں لفظ صرف بڑھ جاتا کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، عبادت کسی اور کی نہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم صرف اور صرف اور صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ آیت بہت مشہور، ترجمے کی ضرورت بھی نہیں تھی، لیکن اس کے آخری ٹکڑے کے حوالے سے پھر سورہ بقرہ کی جو آیت آئی اس میں وضاحت ہو گئی، ہم صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ تو مدد تو ہم چاہتے ہیں، پھر بھی ہمارے مسئلے کیوں حل نہیں ہوتے؟ میں نے عرض کیا نا کہ صرف ایک جملہ آج بیان کرنا ہے مجلس کے شروع، باقی تو دوران مجلس وضاحت ہوگی۔ تو وہ سورہ بقرہ نے واضح کیا، اور میرا کل والا معروضہ بہت مشکل لفظ استعمال کر دیا، ایک بار پھر سامنے آ گیا، جس کو میں بار بار بیان کرتا ہوں۔ ایک آیت کے ذریعے سے اسلام نہیں سمجھا جا سکتا، ایک حدیث کو پڑھ کر کسی مسئلہ شرعی میں رائے نہیں دی جا سکتی۔ آیت نے کہا صرف تیری مدد، اور پھر آگے قرآن کریم نے فوراً نہیں، پتہ نہیں کتنے ورق کے بعد، کتنی آیتوں کے بعد کہا وَاسْتَعِینُوا۔ اگر اللہ سے مدد چاہیے، جو پہلی آیت تھی وہ تو قرآن کے پہلے صفحے پہ نا، الحمد، اگر اللہ سے مدد چاہیے تو بالصبر، صبر والصلاة اور نماز، یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جن کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگو۔ صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں، مسئلے حل نہیں ہو رہے، پریشانیاں آ رہی ہیں، مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا، قرآن نے کہا اپنا طریقہ صحیح کرو۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور صلاۃ۔ اچھا، اب صبر کسے کہتے ہیں یہ تو کئی مختلف نظریے ہیں، تفسیریں ہیں،
مفسرین کے قول ہیں یا خود معصومین کی حدیثیں، مگر دوسرا لفظ تو بہت آسان ہے، الصلاۃ۔ مدد چاہو اللہ سے صبر اور صلاۃ سے۔ اب میں ابھی صبر اور صلاۃ پہ نہیں جا رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں اور کائنات میں ایک ایسا انسان گزرا کہ جس کا لقب ہی یہ ہے، قرآن کہہ رہا ہے صبر اور صلاۃ، اس کا لقب ہے سید الصابرین، وہ سارے صبر کرنے والوں کا سردار۔ اس کا لقب ہے زین العابدین اور سید الساجدین، وہ ہر عبادت کرنے والے کی زینت بھی ہے اور ہر سجدہ کرنے والے کا آقا اور مولا بھی ہے۔ قرآن سورہ بقرہ میں اللہ کی مدد کی شرط جس کو قرار دے رہا، یہ امام معصوم کہ جن کی شہادت کے مصائب کل بیان ہوئے، آج شہادت کا دن گزرا، یہ صبر کرنے والوں کا بھی سردار اور سجدہ کرنے والوں کا بھی، اور اس حوالے سے بات تھوڑی دیر کے بعد مزید آگے بڑھے گی۔ یہاں پر روزانہ کی طرح سے آغاز مجلس میں موضوع سے ہٹ کر دو مختصر سی وضاحتیں ضروری جو آگے چل کے موضوع کا حصہ بنتی ہیں، لیکن فی الحال ایسا لگ رہا ہوگا کہ جیسے موضوع سے ہٹ کر۔ پہلی بات، کل مجلس کے آخر میں مصائب کے بیان میں پہلی ہی روایت جو پڑھی، بہت مشہور، بار بار آپ کی سنی ہوئی، کہ اس صف اعضاء کی اہمیت کو بھی سمجھے، یہ صف اعضاء بچھائی کس نے ہے اس کو بھی سمجھے، اس صف اعضاء پہ کوئی اور آئے کہ نہ آئے، میرا یہ مظلوم آقا اپنی دادی کے ساتھ ضرور آتا۔ یہ صف اعضاء کے حوالے سے کل بات ہوئی تھی، اور ایک جملہ جو مجھے آج کہہ کے اسی صف اعضاء کی اہمیت کے دوسرے حصے کو بیان کرنا، وہ ایک جملہ، وہ یہ کہ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ کائنات کا سب سے بڑا جو عزادار وہی کائنات کا سب سے بڑا نماز گزار بھی، جو کائنات کا سب سے بڑا ماتمی وہی کائنات کا سب سے بڑا نمازی بھی۔ عزاداری بھی آپ نے دیکھی اور نماز بھی آپ نے سنی، تو ماتمی اور نمازی ایک چیز ہے، ایک ہی چیز ہے۔ کائنات کا سب سے بڑا ماتمی کائنات کا سب سے بڑا نمازی ہے، کائنات کا سب سے بڑا نماز گزار کائنات کا سب سے بڑا عزادار ہے۔ چنانچہ کل جو صف اعضاء پہ آ کے بیٹھنے والوں کا اجر اور ثواب اور فضیلت اور دعائے فاطمہ اور رضائے زہرا انہیں حاصل ہوتی ہے، اس کا بیان ہوا۔ اب آئیے اسی جو ابھی جو جملہ میں نے کہا اسی کے حوالے سے دوسری بات، رشید حجری۔ میں اکثر یہ واقعہ پڑھتا رہتا ہوں لیکن جو کہ بہت مختصر ہے تو تکرار میں اتنی قباحت بھی نہیں۔ رشید حجری مولا کے ان صحابیوں میں سے ایک تھے جو تین دوستوں کا ایک گروپ تھا مولا کے زمانے میں، تینوں مولا کے صحابی، اور پہلی مجلس میں جو ایک وضاحت آ گئی تھی کہ کچھ خاص صحابی ہوتے تھے۔ ابو حمزہ سمالی کا تعارف کراتے ہوئے میں نے کہا تھا جسے معصومین عام لوگوں سے ہٹ کے الگ سے بعض علوم بتایا کرتے تھے۔ مولا کے زمانے میں یہ تین دوست ایسے ہی تھے کہ عام اصحاب کو جو تعلیم دی جاتی ہے اس سے ہٹ کے ان کو خاص طور پر اسپیشل کلاسز ان کی لگتی تھی، اور علوم البلایا والمنایا مولا نے ان کو دیے، یعنی قیامت تک کے آنے والے حالات۔ یہ تین دوست ہیں۔ اب یہ ہے کہ کسی وجہ سے سب سے کم مشہور رشید حجری رہ گئے۔ میثم تمار پہلے ہیں، حبیب ابن مظاہر دوسرے ہیں، رشید حجری تیسرے۔ ایک ہی کلاس میں مولا کے خاص صحابی ہیں، علم غیب یعنی علم قیامت تک کے علوم حالات وہ ان کو سکھائے جا رہے ہیں ایک ساتھ۔ کیونکہ واقعہ رشید حجری کا ہے اس لیے ان کا تعارف کرانا پڑ رہا۔ میثم تمار کا واقعہ ہوتا تو میثم کا نام سنتے ہی واقعے کا اعتبار، اس کا معتبر ہونا، اس کا اتھینٹک ہونا سمجھ میں آ جاتا۔ میثم کے لیول کے یہ ہیں، آج بھی آپ جب اگر کبھی زیارت میں
آپ کا قافلہ اس طرح چلے کہ نجف سے کاظمین جائیں، نجف سے کربلا نہیں، نجف سے کاظمین، تو ہلہ اور نجف کے بیچ میں سیدھے ہاتھ پہ رشید حجری کا روضہ ہے، آج بھی ان کی قبر وہاں ہے، لیکن چونکہ ذرا سا وہ راستے سے ہٹ کے لوگ کم جاتے ہیں تو نام بھی کم مشہور اور ان کے روضے کے زائرین بھی کم. لیکن بہرحال میثم تمار کے روضے کی آپ زیارت کر لیں، ایک ہی بات ہے. میثم تمار، رشید اور بلکہ یہ جملہ مجھے کہنا تو نہیں چاہیے کیونکہ ہر سال کہہ رہا ہوں، ہر سال، مگر جب یہاں تک بات آ گئی تو کہہ بھی دوں کہ بلکہ ہمارے ہاں جو واقعہ میثم تمار کے نام سے مشہور ہے وہ میثم کا ہے ہی نہیں، وہ رشید کا ہے. جی دار پہ چڑھایا گیا اور ان کی زبان کاٹ دی گئی. زبان میثم کی نہیں کٹی ہے، زبان رشید کی کٹی ہے. جرم دونوں کا ایک، علی کے فضائل بیان کرتا، علی علی کرتا، علی کا ذکر کرتا، علی کا ساتھی ہے، جرم دونوں کا ایک ہے. میثم تمار کے پیٹ میں برچھی مار کر اس طرح ان کو شہید کیا گیا جس طرح عمار یاسر کی ماں کو مکے میں ابو جہل نے برچھی کے ذریعے شہید کیا تھا، اور وہ آج بھی ان کی قبر موجود ہے. اب تو تقریباً ہر ایک کو معلوم ہو گیا تو وہ زیارت کے لیے جاتے بھی ہیں. پہلے تو جب شروع میں ہم اس کی زیارت کے لیے جاتے تھے تو کوئی مومن کے عام مسلمان بھی نہیں جاتے. عمار یاسر کی والدہ جناب سمیہ برچھی سے شہید ہوئی، اسی طرح سے میثم یقیناً سولی پہ لٹکایا گیا، وہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن پیٹ میں برچھی ماری گئی، زخم سے خون کثرت سے نکلا اور خون کے بہنے کی وجہ سے اسی رات کو شہید ہوئے. زبان میثم تمار کی کٹی. ہاں میثم کے منہ پہ لگام ضرور چڑھائی گئی تھی. بہرحال یہ تو حالات واقعات بالکل کہیں اور ہم کو لے جا رہے ہیں. رشید حجری میثم کے لیول کے ہیں، بار بار یہ جملہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ رشید حجری کے جملوں کی اہمیت واضح. بھئی یہ انہی کا واقعہ تو ہے نا کہ ایک دن اپنے دونوں دوستوں کو ڈھونڈ رہے تھے کہ حبیب اور میثم گئے کہاں. اس وقت ان سے ملاقات کا ٹائم ہے، نظر نہیں آ رہے. قبیلہ بنی اسد سے گزرے جو حبیب کا قبیلہ، جس کا ایک حصہ کربلا میں رہتا ہے اور ایک حصہ کوفے میں. اچھا وہاں تھوڑی دیر پہلے میثم و حبیب وہاں سے نکلے تھے اور پتہ نہیں کیا تھا، دونوں وہاں رک بھی گئے تھے، بلکہ الگ الگ، دونوں الگ الگ اس قبیلے میں داخل ہوئے تھے. ایک دوسرے کو دیکھا تھا اور پھر ایک ساتھ چلے گئے. جب ایک دوسرے سے ملے، سلام علیکم السلام. ایک بار حبیب میثم کو دیکھ کے کہنے لگے کہ میں ایک ایسے آدمی کو دیکھ رہا ہوں جس کے سر کے بال نہیں، پیٹ بہت بڑا، علی کی محبت کے جرم پیٹ میں برچھی ماری جائے گی اور وہ شہید ہوگا. میثم نے مسکرا کے کہا میں بھی ایک ایسے آدمی کو دیکھ رہا ہوں جس کا چہرہ سرخ ہے، زلفیں ہیں، محبت فرزند علی حسین کی وجہ سے اس کو شہید کیا جائے گا اور اس کا سر لا کے اس کوفے میں گھمایا جائے گا. یہ کہہ کہ دونوں آگے بڑھ گئے، ملے، ایک ادھر سے آیا ایک ادھر سے آیا، باتیں کی، ملے اور چلے گئے. رشید ان کو ڈھونڈتے ہوئے آئے کہ کہاں گئے میرے دوست. صرف رشید کی اسٹیٹس کو بیان کرنے کے لیے پچھلے سال بھی یہ جملے میں نے پڑھے تھے، ریپیٹ کر رہا ہوں. رشید وہاں پہنچے تو قبیلے والوں سے کہا کہ میرے دوست حبیب یا میثم تو یہاں سے نہیں گزرے. بنی اسد کے لوگ تو سر پکڑے بیٹھے تھے. کہا کہ اے رشید وہ تمہارے دوست یہاں سے گزرے تو تھے لیکن کیسے جھوٹے تھے، ایسے باتیں کر رہے تھے جیسے قیامت تک کے حالات کو جانتے ہیں. رشید نے کہا کیا کہہ رہے تھے؟ کہا کہ میثم کو دیکھ کے حبیب نے یہ کہا، حبیب کو دیکھ کے میثم نے یہ کہا. رشید نے کہا اللہ میثم پر رحمت نازل کرے، وہ یہ کہنا تو بھول ہی گیا کہ جو حبیب کا کٹا سر لائے گا اس کو انعام بھی سب سے زیادہ ملے گا، 100 درہم زیادہ. یہ کہہ کے آگے بڑھ گئے. قبیلہ بنی اسد کہنے لگا لو یہ تو ان سے بھی بڑا جھوٹا نکلا. تو بہرحال آل محمد کے جو علوم ہیں ہر آدمی ان کو برداشت نہیں کر سکتا، ہر آدمی ان کا تحمل نہیں کر سکتا. لفظ ذرا مشکل ہو گیا بچوں کے لیے. حبیب
میسم ہو، رشید جیسے بھی، ایک حد کے بعد ان کی منزل بھی ختم. مولا کو کوفے کے نجف کے کنویں میں منہ ڈال کر اپنے علوم کو ظاہر کرنا پڑ رہا. ایسی باتیں ہیں جو حبیب، میسم، رشید بھی برداشت نہیں کر سکتے. تو رشید کا اتنا تذکرہ اس لیے ہوا کہ بالکل حبیب ابن مظاہر کے لیول کے، بالکل میسم تمار کے برابر کے. کتنا عظیم، کتنا عظیم. بڑھاپا آ گیا، شہادت کا انتظار کر رہے ہیں. مولا نے ان کو تو لے جا کے وہ درخت بھی دکھا دیا تھا کہ جہاں پہ تمہیں سولی دی جائے گی. اور یہ اکثر جو برابر کا مکان تھا عمر ابن حریث کا، آ کے کہتے تھے کہ میں تمہارا پڑوسی بننے والا ہوں، اچھے پڑوسی ثابت ہونا. اب اسے کیا پتا تھا کہ مراد ان کی ہے کہ میری قبر یہاں بنے گی. تو یہ رشید انتظار کر رہے شہادت کا، شہید ہوئے. اور اس طرح جو ابھی بات گزری، ہاتھ کٹا، پیر کٹے، زبان کٹی، مگر سنیے ان کا جملہ. بیٹی نے دیکھا کہ میرا بوڑھا باپ اس بڑھاپے کے اندر بھی اتنی زیادہ عبادتیں ادا کر رہا ہے اور نمازیں پڑھ رہا. بڑھاپا، کمزوری، بیماری، ذرا سی سستی آ جاتی ہے آدمی میں، لیکن اس کثرت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں. بیٹی نے رش کے ساتھ باپ کو دیکھا، کہا بابا، مولا کے اتنا قریب ہونے کے بعد بھی آپ اتنی زیادہ عبادت کر رہے ہیں. ہم اور آپ تو یہ سمجھتے ہیں کہ علی کے قریب ہو گئے اب تو نمازیں معاف ہو گئے، حسین کے قریب ہو گئے اب تو واجبات سارے معاف ہو گئے. آپ اتنے قریب، میں نے کہا نا کہ یہ تین کوئی خصوصی علم دیے گئے ہیں، اتنے قریب اور اتنی عبادت کر رہے ہیں، کتنا اجر و ثواب آپ کو ملے گا. رشید کا جملہ یاد کیجئے، 1 سال پہلے ہی تو پڑھ کے گیا ہوں. بہت مختصر یہ بات مجھے کہنا تھی. آپ حضرات بعض اوقات اتنی حیرت سے مجھے دیکھتے ہیں کہ پھر بات بڑھتی چلی جاتی ہے. سر جھکا لیا کریں، جمائیاں لیا کریں، انگڑائیاں لیا کریں، تو یہ ہے کہ مجھے اندازہ ہو کہ بات تو بہت سنی ہوئی ہے. خیر، اب یہاں تک سنا دیا تو اصل جملہ کیسے نہ سناؤں. رشید نے کہا کہ اے میری بیٹی، میں نے اپنے مولا کی عبادت بھی دیکھی اور تو میری عبادت کو دیکھ رہی، لیکن یاد رکھ عبادت تو آخری زمانے کے لوگ کیا کریں گے. جو اجر ان کو ملے گا، جو ثواب ان کو ملے گا، جتنا اللہ ان سے خوش ہوگا، میری عبادت ان کے مقابلے میں کچھ نہیں. کیا مطلب اس جملے کا؟ کیا ہم رشید سے زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں؟ کیا ہم رشید سے زیادہ عبادت خدا کرتے ہیں؟ انگریزی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کوالٹی اور کوانٹیٹی. عربی میں ایک لفظ آتا ہے کمن و کیفن. یہ بتایا جا رہا جو رشید، دیکھیں میں نے کہا نا کل صف عزا پر بیٹھنے والے عزادار کا رتبہ، مگر نمازی کا رتبہ بھی تو پہچانیے، روزہ رکھنے والے کا رتبہ بھی تو پہچانیے. یہ تو طریقہ نہیں ہے کہ آپ ان کا رتبہ پہچان کر نمازیوں پہ ٹونٹنگ کریں. یہ بھی ہوتا ہے ہمارے یہاں، جیسے نمازی وہاں ٹونٹنگ کرتے ہیں. تو خیر، چوتھے امام کی سیرت میں جو کہ دونوں چیزیں جمع، اس لیے یہ عنوان آ گیا. یہاں رک کر ایک مختصر حدیث. اللہ کے رسول نے بلایا کہ اے علی، میرا دل چاہتا ہے کہ آج میں تمہیں کوئی گفٹ کروں. کل کی مجلس کے شروع میں ایک وضاحت آ گئی کہ بہت ساری حدیثیں ایسی ہوتی ہیں جس سے کہی جا رہی ہوتی، پیغام اس کے لیے نہیں ہوتا، پیغام سننے والوں کے لیے ہوتا. مخاطب کے لیے پیغام نہیں ہوتا، سامع کے لیے پیغام ہوتا ہے. خیر، میں اتنی مشکل اردو کا عادی نہیں. یا علی، میں تمہیں آج کوئی گفٹ دینا چاہتا ہوں، اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ 6 لاکھ درہم دوں. آج کے 6 لاکھ نہیں، 1400 سال پہلے کے 6 لاکھ، یا 6000 بکریاں دوں، جو پہلے زمانے کی دولت تو یہی ہوتی تھی، یا 600 اونٹ دوں. بہت قیمتی چیزیں اونٹ. یا نہیں، پیغمبر ایک صفر کم کر، 6 لاکھ درہم دوں، یا 60,000 بھیڑ بکریاں دوں، یا 6000 گائے بھینس دوں، یا 600 اونٹ دوں، یا 6 نصیحت کے کلمے دوں. چوہائی صاحب کا ہوتا تو آپ کیا کہتے؟
عقیدت یا محبت کی بات نہیں، لیکن ایمانداری کی بات. سینے پہ ہاتھ رکھ. مولا نے کہا یا رسول اللہ، درہم و دینار تو ایک مصیبت، کام تو آئیں گے نہیں، قیامت میں حساب دیتے دیتے جان ہلکان ہو جائے گی. مشکل ہو گئی اردو. یہ بھیڑ بکریاں، یہ اونٹ، یہ سب یہاں رہ جائیں گے، مجھے تو نصیحت کے 6 کلمے زیادہ پسند ہیں. یہ آپ کے مولا کا چوائس ہے. اب آپ کا چوائس کیا ہے یہ آپ کو سوچ لیجئے گا. یا رسول اللہ، نہ 6 لاکھ درہم چاہیے، نہ 6000 گائے بھینس چاہیے، نہ 600 اونٹ. نصیحت کے 6 کلمے. پیغمبر نے کہا کہ اے علی، تم نے بہترین انتخاب کیا ہے، کیونکہ یہ دنیا آخرت دونوں میں کام آئیں گے. اب وہ حدیث مشہور ہے، یا کم از کم میں کئی بار پڑھتا رہتا ہوں، تو پوری حدیث نہیں پڑھتا ہوں جتنا میرا اس وقت کا موضوع بنا. کہا کہ اے علی، تو پہلی بات تو یہ یاد رکھو کہ جب لوگ دوسروں کے عیب دیکھنے لگے تو تم اپنے عیبوں پہ نگاہ ڈالنا. پہلا جملہ ہی بتا رہا کہ یہ حدیث علی کے لیے ہے ہی نہیں. سن علی رہے ہیں لیکن پیغام دوسروں کو دیا جا رہا، کیونکہ علی وہ ہیں جو پیغمبر نے کہا انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب اللہ و اطرتی القرآن مع علی والعلی مع القرآن. تو اگر قرآن الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہے تو علی لا عیب فیہ ہے. علی کے اندر کوئی کمی، کوئی عیب، کوئی نقص تو ہے ہی نہیں. یہ جملہ علی کے لیے تو نہیں ہے. لا ریب فی کتاب، یہ لا عیب فی انسان، رہبر، ہادی، امام. اے علی، دنیا اور آخرت دونوں میں کام آئے گی یہ بات، پہلی بات. اور دوسری بات یہ کہ جب یہ دیکھو کہ لوگ اپنی دنیا زینت دے رہے ہیں، مکان ہے اور اچھا مکان خریدو، اور اچھا مکان آ گیا اس سے بھی اچھا، گاڑی ماڈل بدلو، بچوں کو سمجھانے کے لیے اسمارٹ فون، i4 سے i6 پہ جاؤ، وہاں سے 8 پہ جاؤ. اب یہ کہ دنیا لوگ بناتے ہیں، اس وقت تم آخرت بنانے کی طرف متوجہ ہونا. وہاں کا مکان بہتر سے بہتر، وہاں کا آئی فون بہتر سے بہتر، وہاں کی گاڑی بہتر سے بہتر. تیسری بات، پوری حدیث نہیں پڑھ رہا ہوں، جب یہ دیکھو کہ لوگ مستحبات و مکروہات کی بڑی پابندی کر رہے ہیں تو تم واجبات و حرام پہ زیادہ توجہ دینا. یہ ایک تقریر نہیں ہے، یہ ایک اشرہ ہے. لیکن اس اشرے میں بھی 1-2 باتیں اس لیے آئیں گی کہ یہ پیور فقہی مسئلہ ہے. چوتھے امام کی امامت کا آغاز فقہ سے ہوا، لیکن ابھی تو تمہید پر ہوں، میں تمہید پر ہوں ابھی. چوتھی چیز، جب یہ دیکھو کہ لوگ عمل کی کثرت پہ جا رہے ہیں تب تم عمل کی کثرت نہیں، عمل کے حسن پر جو قرآن نے کہا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. لوگ اس فکر میں ہے کہ زیادہ سے زیادہ نماز پڑھیں. واجبات تو اپنی جگہ، تم 2 رکعت نماز پڑھو لیکن اتنی مکمل نماز جو 1000 رکعت نماز سے بہتر بن جائے. جب لوگ کثرت کی جانب متوجہ ہوں تو تم عمل کی کوالٹی، کوانٹیٹی نہیں. دیکھیں واجبات و حرام میں نو کمپرومائز. واجب نمازیں 17 رکعت تو پڑھنا ہی پڑھنا، سنت نمازیں 34 ہیں، لیکن اگر دل نہیں لگ رہا، توجہ نہیں ہو رہی، 2 رکعت پڑھو پوری توجہ کے ساتھ. میں اس کو سمجھانا نہیں چاہتا، تقریر کہیں سے کہیں چلی جائے گی. مگر رشید حجری کا یہ جملہ، تم میری نماز، تم میری عبادت کو دیکھ کر رش کر رہی ہو، یہ عبادت میں کثرت ہے. آخری زمانے کے مومنین کی عبادت میں کثرت نہیں ہوگی لیکن کوالٹی ہوگی. کیونکہ علی کے زمانے میں 1000 رکعت نماز پڑھنا آسان تھی، آج کے زمانے میں 2 رکعت نماز پڑھنا مشکل ہے. جو حالات، جو ماحول، جو انوائرمنٹ، جو مصروفیات، جس طرح دنیا میں انسان کو اس طرح پھنسا دیا گیا کہ اپنے واجبات ادا کرنے میں 12 گھنٹے، 14 گھنٹے آپ کو محنت کرنا پڑ رہی. یہ ایک جملہ کہ جیسا میں نے ابھی جو کہا، اس کو ایک اور مثال سے واضح کروں. یہ واقعہ آپ نے ایک بار تو مجھ سے سنا اسی ممبر، اور کم سے کم 1 2 3 4 مرتبہ آپ نے اور میرے قابل احترام دوست
اور ان کے بیٹے دونوں ہی خطیب ہیں، ان سے سنا۔ تو واقعہ تو نہیں پڑھتا ہوں، خلاصہ اس کا بیان کرتا ہوں، لیکن جو جملہ کہہ رہا ہوں کہ علی کے زمانے میں 1000 رکعت نماز پڑھنے کا جو ثواب ہوگا، اب میں داور محشر تو ہوں نہیں کہ میں حساب کتاب کر رہا ہوں، میں تو روایتیں دیکھ کے ایک اصول پہنچا رہا ہوں۔ آج کا مومن اگر 2 رکعت نماز بھی پڑھ لیتا ہے نا، یہ رشید حجری کہہ رہا ہے، علی کا شاگرد۔ علی کے زمانے میں، علی کا زمانہ تو بہت پہلے، 50 سال پہلے، 60 سال، واقعاً جتنا زمانے کا امام اس مومنہ سے خوش نظر آ رہا، 5 مرتبہ یہ واقعہ آپ نے سنا، اس لیے اتنا جملہ ہی میں کافی سمجھ رہا ہوں۔ جتنا امام 100 سال پہلے اس مومنہ سے خوش نظر آ رہا، اتنا ہی وہ امام آج ہماری اس بچی سے خوش نظر آئے گا، جس کا چہرہ بھی کھلا، جس کا ہاتھ بھی کھلا ہے، جو گھر سے باہر بھی جا رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بعض علاقوں میں، یہاں نہیں، وہ عبا بھی نہ پہن پا رہی ہے، خالی اپنے لباس سے حجاب کر رہی ہو، لیکن اجر و ثواب اور خوشنودی اتنی ہی ملے گی۔ دیکھیں اب بعض چہروں نے مجھے اکسا دیا کہ میں وہ جملہ جو کہا کہ امام خوش، ذرا سی اس کی وضاحت کر دوں۔ ایران کے ایک بہت بڑے عالم، زمانے کے امام سے ملاقات کے فکر میں وہ سارے عمل کیے، وہ سارے دعائیں، وظیفے، بہرحال میں امام نہیں ملے، امام نے اپنی زیارت نہیں کرائی۔ ایک بار ان کے شہر میں ایک مومنہ کا انتقال ہوا، نماز جنازہ کے لیے گئے تو جنازے کی صفوں میں امام کو دیکھا جو کھڑے ہو کے اس مومنہ کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ جنازے کی نماز بہت اہم نماز ہوتی ہے۔ اللہم ان کانت محسنۃ فزد فی احسانہا وان کانت مسیئۃ فتجاوز عنہا۔ اے خدا، یہ مرنے والی نیک ہے تو اجر بڑھا، گناہگار ہے میں دعا کرتا ہوں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ نماز جنازہ میں امام کا جملہ۔ اچھا، ان کی توجہ تو نہ نماز جنازہ کی جانب تھی، نہ امام کے جملوں پر، ان کی توجہات کا رخ تو امام تھے۔ چنانچہ نماز کے دوران تو بہرحال جوتو کر کے کھڑے رہے صفوں میں، جیسے ہی جنازہ اٹھا کندھا دینے بھی نہیں گئے، امام نہ چلے جائیں، اور واقعاً امام جا رہے ہیں۔ ایک بار کہا مولا آپ زیارت کرائی، اور وہ بھی اتنی سی دیر کے لیے۔ امام نے کہا میں تیرے پاس تیری زیارت کرانے آیا ہی نہیں تھا، اس وقت میں تیری وجہ سے آیا ہی نہیں، میں تو اس مومنہ کی وجہ سے آیا ہوں۔ مولا، مومنہ میں کیا خاص بات تھی؟ کہا اس کے بیٹے سے پوچھ۔ بیٹے نے بتایا کہ جب یہاں قانون بنا کہ کوئی حجاب نہیں کر سکتا، اس عورت نے کہا میں زندگی بھر گھر سے باہر ہی نہیں نکلوں گی۔ ارے مجتہدین کے فتوے ہیں، اجازت مل گئی کہ جہاں ایسی مجبوری ہو تو جتنی زبردستی کی جائے اتنی بے حجابی جائز ہے۔ کس کا جملہ ہے؟ مجتہدین کا، سجاد کا جملہ۔ پھوپھی اماں علیکن بالصحرا، اب اس وقت آپ اسی حالت میں جنگل میں نکل جائیے، پردہ ساقط ہے۔ سجاد کا جملہ ہے جو مجتہد کے فتوے میں آ گیا کہ حالات اگر ایسے ہوں اجازت ہے۔ کہا ٹھیک ہے، اجازت ہے نا، واجب تو نہیں ہے گھر سے نکلنا۔ کون سا ایسا ضروری کام ہے کہ میں گھر سے نکلوں؟ جاب میں کرتی نہیں، بزنس میں کرتی نہیں، اور ملنا ملانا وہ سب مجھ سے ملنے آ سکتے ہیں، میں کیوں جاؤں؟ ساری زندگی یہ گھر سے باہر نہ نکلی۔ سننا بہت آسان ہے، آج کے زمانے میں بھی اس پر عمل مشکل ہے۔ آج کے زمانے میں کیا خاصیت ہے؟ آج کے زمانے میں پھر بھی آپ کے پاس اسمارٹ فون ہے، آپ کے پاس ٹیبلٹ ہے، آپ یہ اس کے اندر لگ جائیے، 24 گھنٹے ایسے گزر جائیں گے، نہ کھانے کا ہوش ہوگا نہ گھر سے نکلنے کا۔ پھر بھی ہفتہ، 2 ہفتہ، 10 دن، 15 دن کبھی تو باہر نکلیں گے نا۔ کہا کہ نہیں، میں اپنے حجاب کو بچانے کے لیے، جس میں اللہ نے اجازت بھی دے دی ہے، لیکن نہیں چاہیے یہ اجازت مجھے اپنا حجاب بچانا، گھر سے نہیں نکلی۔ جتنا امام اس سے خوش ہوئے، آج ہماری اس بچی سے بھی امام اتنا ہی خوش ہوں گے جو اتنا حجاب کر ہی نہیں سکتی، چہرہ بھی کھولتی ہے، ہاتھ بھی کھولتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بعض علاقوں میں خالی اپنے ڈھیلے ڈھالے لباس کو ہی حجاب بنا لیتی ہو، لیکن جس ماحول میں وہ اتنا بھی حجاب کر رہی ہے، یہاں کی بات نہیں کر رہا، یہاں کا ماحول پھر بھی حجابی، میں ایک عام بات کر رہا ہوں۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا
کہ عزادار کا اتنا بڑا رتبہ ہے کہ دعائے فاطمہ ملتی ہے، تو دیندار کا جو نماز پڑھے، جو عورت حجاب کرے، جو بچہ گانا نہ سنے، ان کا بھی اتنا ہی بڑا رتبہ ہے کہ رشید حجری یعنی میثم تمار یعنی حبیب ابن مظاہر کہہ دیں کہ تم اس سے بھی آگے نکل گئے آج کے اس ماحول۔ تو اللہ ہماری مجبوریاں سمجھ رہا، ماحول کی وجہ سے ہمیں بہت رعایت ملتی ہے۔ پہلی ایک وضاحت تو اس لیے تھی کہ مجلس اس امام کی ہے جہاں جتنا ماتم ہے اتنی عبادت ہے، تو ماتم اور عبادت دونوں کی اہمیت کو دوسرے انداز سے میں نے بتایا۔ لیکن ایک اور مختصر سی تمہید، اب یہ تمہید چل رہی ہے اور کتنا وقت ہو گیا، چلے اب یہ دوسری تمہید جو ہے نا وہ کل آئے گی، وہ بھی ایک بہت اہم اصول ہے، بہت اہم، لیکن کل۔ اب آ جائیے کہ سجاد کائنات کا سب سے بڑا ماتمی ہے اور کائنات کا سب سے بڑا نمازی، اور سجاد کے شاگرد یہ بتا رہے ہیں کہ آخری زمانے میں مختصر عبادت کا بھی تم کو اجر و ثواب اتنا ملے گا۔ لیکن ایک بات جو روایتوں میں بار بار آئی، اور چوتھے امام کے حالات میں بھی گھر میں آگ لگ گئی، نماز میں لگے ہوئے، بیٹا کنویں میں گر گیا، سارے مشہور واقعات ہیں، اس لیے میں ان کو پڑھ نہیں رہا ہوں۔ کل جو وہ عورت موتی جواہرات پانی ملک الموت سے اس کی روح واپس لے کے ڈالی، وہ واقعہ کتنا 3 منٹ میں پڑھا، کل ہی کئی جگہوں پہ واقعہ 40 منٹ میں پڑھا گئے۔ وہ قابل احترام علماء کرام بات کو واضح کر سکتے، میں تو مختصر۔ تو یہ جو میرے مولا کی نماز آپ کو نظر آتی ہے، آپ کی نماز بھی ایسی ہے، ہو سکتی ہے اگر آپ کو پتہ چل جائے نماز ہے کیا۔ اب میں ذرا سا بچوں کے لیے ایک جوک سا، واٹ از نماز، یہ کیسی انگلش ہے میری، لیکن نماز ہے کیا، کبھی غور تو کیجئے گا۔ نماز اگر آپ کو پتہ چل جائے ہے کیا، تو اسلام آپ سے نماز نہیں پڑھوائے گا، آپ کو روکے گا نماز پڑھنے سے، آپ ایسا نماز میں لگ جائیں گے اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ ہے کیا چیز۔ ہمیں معلوم نہیں ہے، معرفت امام نہیں ہوتی ہے تو آدمی دشمن امام بن جاتا ہے، معرفت صلاۃ نہیں ہوتی ہے تو آدمی یا دشمن نماز بنتا ہے یا اہمیت کم سمجھتا۔ اب بہت بھونڈی سی آج کی مجلس میں 2-3 ذرا بھونڈی سی مثالیں آئیں گی جن کے لیے میں نے کل ہی معذرت کر لی کہ اگر کبھی ایسے جملے آ بھی جائیں تو میری مجبوری کا خیال رکھیے کہ جلدی جلدی بات کر رہا ہوں۔ جیسے فرض کیجئے، اور فرض کیوں کریں، حقیقت اس مجمع میں اگر کہیں میرے زمانے کا امام یا چوتھا امام بیٹھا اور آپ کے برابر ہی فرض کیجئے بیٹھا، آپ کو عزت دے رہے ہیں، آپ کو احترام دے رہے ہیں جو دینا چاہیے، جو آپ خود بھی تیار ہیں جس کے لیے؟ نہیں، کیوں؟ پتہ نہیں، معلوم نہیں ہے نا کہ امام ہے یہ، آپ انہیں ایک عام آدمی سمجھ رہے ہیں، واقعات کا ایک سلسلہ، لیکن آج کا موضوع کچھ اور۔ جب معلوم نہیں ہوتی حقیقت، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ نماز ہے کیا۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اگر پتہ چل جائے تو اسلام کو یہ کہنا پڑے گا تمہارے لیے نماز حرام ہے، اور یہ کہا بھی ہے کچھ لوگوں کے لیے۔ بہت ہی مزیدار، بہت ہی پیاری، بہت ہی حسین، بہت ہی مزہ دینے والی عبادت ہے نماز، بوجھ نہیں ہے۔ زبردستی زنجیر باندھ کے آپ کو نماز مصلی پہ نہیں لایا جائے گا اگر پتہ چل جائے نماز کیا ہے۔ نماز کیا ہے، کیا نماز؟ بہت مختصر کہتا ہوں، علماء نے تو بڑے دلچسپ انداز میں اس مثال کو بیان کیا۔ یہ مثال ہے، اور مثال پہ زیادہ اعتراض نہیں ہوتا کہ آپ جملے پکڑنے لگے۔ ہم نے کہا فلاں صاحب تو شیر ہیں، آپ نے کہا شیر ہیں تو ان کے پنجے کہاں؟ تو وہ تو شیر تو 4 ہاتھ پاؤں پہ چلتا، شیر کی تو دم ہوتی ہے، شیر کے تو ایسے دانت ہوتے ہیں۔ بھائی، جو مثالیں دی جاتی ہیں اس میں منطق اور فلسفہ کہیں رکھ کر آئیے اپنے گھر میں۔ بعض لوگوں کو تو ان چیزوں کا بھی شعور و سمجھ نہیں ہے۔ نماز مثال دے رہا ہوں، نماز کیا چیز ہے؟ آپ کھڑے ہوئے اپنی جگہ، آپ نے کائنات پہ نگاہ ڈالی، آپ کو اللہ کی عظمت و قدرت نظر آئی،
سورج کو چلانے والا، چاند کو پیدا کرنے والا، ہوائیں بارش برسانے والا، ہم جیسے انسانوں کو آپ نے بے اختیار کہا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا۔ اللہ کی کبریائی آپ کی زبان پہ آئی، بھائی ادھر آپ نے یہ کہا، اور اللہ کا آپ سے کانٹیکٹ ہو گیا، اللہ آپ سے باتیں کرنے لگا تو اب آپ نے کہا کہ بات شروع ہو رہی ہے۔ جیسے لوگ مجھ سے ملتے ہیں، یہ جھوٹی مثال ہے، مجھ سے ملتے ہیں کسی مقصد کے لیے بھی ملے، نہیں پہلے کہتے مولانا بہت آپ کی مجلسیں پسند آتی ہیں، آپ بہت اچھا پڑھتے ہیں۔ یہ بچہ بھی کون سا تھا جو پرسوں کہہ رہا تھا کہ مولانا آپ کی مجلس مجھے بہت اچھی لگتی ہے، سمجھ میں بھی نہ آئے تب بھی اچھی لگتی ہے، یہ بچہ یہاں کہہ رہا تھا۔ تو ابھی جیسے ہی ہم نے کہا اللہ سب سے بڑا، اللہ لائن پر آ گیا ٹیلی فون کی، بلکہ آمنے سامنے کہا تم سے باتیں کرنا۔ ہم نے کہا ایسے کیسے بات کریں، پہلے اس کی تعریف تو کر دیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ابھی ہم نے اللہ کی تعریف شروع کی، مگر فوراً یہ خیال آیا کہ ایسا نہ ہو کہ آج ہم نے اللہ کو مانا کل ہٹ جائیں، تو اسی سے پہلے ایک سوال کر لو، اہدنا الصراط المستقیم، خدا بندہ یہ جو سیدھا راستہ ہمیں مل گیا کہ ہم نے تیری عظمت کو بھی مانا، تیری تعریف بھی کی، ہمیں اس پہ باقی رکھنا۔ خدا نے مسکرا کے کہا اچھا صراط مستقیم پہ باقی رہنا، پتہ بھی ہے صراط مستقیم کسے کہتے ہیں؟ ہم نے کہا پتہ ہے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کا راستہ جن پر تیری نعمتیں نازل ہوئی ہیں، جن پہ تیرا کبھی غضب نہیں آیا، یہ راستہ مانگ رہے ہیں۔ جیسے ہی ہم نے یہ کہا، خدا کی تعریف مکمل کی، خدا نے ایک مرتبہ کہا کہ یہ ساری باتیں تمہیں پتہ کیسے چلی؟ ہم نے کہا جی ایک کتاب میں پڑھی، تو اس کتاب میں کچھ اور بھی یاد ہے؟ ہم نے کہا بالکل یاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ادھر مکمل ہوا وہ سورہ، اور ہمیں خیال آیا ارے اللہ ہم سے باتیں کر رہا، اللہ ہم سے باتیں کر رہا ہے، اتنا بڑا ہو کر ہم بے اختیار ایک بار تعظیم کے لیے جھک گئے۔ سبحان ربی العظیم و بحمدہ، میرا عظیم رب، پاک ہے میرا عظیم رب، مجھ سے باتیں کر رہا ہے، یہ کہہ کے کھڑے ہوئے، وہاں سے رسید آ گئی، سمع اللہ لمن حمدہ، جو اللہ کی تعریف کر رہا، اللہ نے سن لی تمہاری بات، اللہ سن رہا ہے تمہاری بات۔ ہماری وہ حالت ہونی چاہیے، ہماری وہ حالت ہونی چاہیے جو حبیب ابن مظاہر کی حالت ہوئی تھی زینب کبریٰ کا سلام سن کر۔ کہا زینب، کہا مجھ جیسا ادنا غلام، مجھے سلام بھجوایا جا رہا براہ راست، وہ تو اللہ ہے جو زینب سے بھی بڑا ہے، اور ہم ہیں جو حبیب سے بھی حقیر ہیں، وہ اللہ ہمیں رسید دے رہا ہے، سمع اللہ لمن حمدہ، تم نے میری تعریف کی، ہم نے سن لیا، بس جیسے ہی ہمیں پتا چلا اللہ نے ہم جیسے ادنا غلام کو اتنا بڑا رتبہ دیا، بے اختیار ہم شکر کے سجدے میں گر پڑے، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، شکر، ہم اتنے بڑے ہو گئے کہ براہ راست اللہ سے باتیں کر رہے ہیں۔ بیٹھ گئے، اللہ نے مسکرا کے کہا اچھا تم نے میری بارگاہ میں شکرانہ کیا، اور میرا وعدہ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میرا شکر ادا کرو گے تو میں اور نعمت بڑھاؤں گا۔ تو اب بتاؤ کیا مانگتے؟ تم نے ابھی میری بارگاہ میں سجدہ کیا نا، تو اب میں خوش ہوا، بتاؤ کیا مانگتے ہو؟ یہ اللہ کا وعدہ ہے لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ ہم نے سوچا کیا مانگے، اولاد، کوٹھی، نئے ماڈل کی کار، یہ بچوں کے لیے میں بار بار آئی فون کہہ دیتا ہوں، نئے ماڈل کا آئی فون، عورت کا ہے بہترین زیور، بہترین لباس، وہ اللہ کہہ رہا تم نے میرا شکر کیا، میرا وعدہ ہے میں بڑھاؤں گا، مانگو کیا مانگتے۔ اب ہم سوچ رہے ہیں کیا مانگے، فوراً خیال آیا کہ یہ ساری چیزیں مانگنے کا فائدہ کیا، یہ سب یہاں رہ جائیں گے، مانگنا ہے، وہ خوش ہے نا اس وقت، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، خدا بندہ مانگا تو یہ مانگا کہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ بس جیسے ہی ہم نے یہ کہا، فوراً خدا نے کہا جا تیرے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ یہ حدیث ہے کہ نہیں کہ ہر نماز کے بعد مومن کے گناہ اس طرح معاف ہوتے ہیں جیسے کوئی نہر سے نہا کے نکلے تو پاک ہوتا ہے، جیسے آندھی میں درخت کے پتے ٹوٹ کے گر جاتے ہیں۔ ہم نے کوٹھی نہیں مانگی، ابھی ہم نے بنگلہ نہیں مانگا، ابھی ہم نے گاڑی نہیں مانگی، ہم نے کہا جب وہ دینے والا اتنا خوش ہو کے دے رہا تو وہ مانگو نا جو دنیا میں بھی کام آئے، آخرت میں بھی کام آئے۔ ہم نے توبہ کی، ہم نے معافی مانگی، یہ معافی ہے جو دنیا میں بھی کام آتی ہے اور آخرت میں بھی کام آتی ہے۔
وہ حدیث کس امام کی ہے؟ وہ حدیث کس امام کی ہے؟ یہ بدترین ڈاکو نے جب توبہ کی تو عالم کے سر پہ بادل نہیں گیا، اس کے سر پہ گیا، انہی چوتھے امام کی جن کی مناسبت سے میں بیان کر رہا ہوں۔ تو توبہ آخرت میں بھی کام آتی ہے، دنیا میں بھی کام آتی ہے۔ جیسے ہی پیغام ملا، اب یہ جملے کو میں پڑھاؤں گا لیکن پہلے آج کی مثال پوری ہو جائے۔ جیسے ہی پیغام ملا کہ اللہ نے تمہاری یہ توبہ قبول کر لی، سب گناہ معاف، تم پاک ہو گئے، پاکیزہ ہو گئے، ہمارا دل شکر سے بھر گیا، ہم دوبارہ شکر کے سجدے میں گر پڑے۔ اللہ نے ہماری زندگی بھر کی سیاکاری، عصیان، نافرمانی، گناہ سب کو معاف کر دیا، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، اور یہ کہہ کے ہم بیٹھ گئے۔ اب کسی چیز میں اگر آپ کو بہت مزہ آ جائے، بیٹھ گئے نا، اب بہت مزہ آ جائے، آپ کیا کہتے ہیں؟ ونس مور، بہت مزہ آ جائے۔ اب قصیدے پڑھے جاتے ہیں اور منقبت پڑھی جاتی ہے، شعر بہت پسند آیا، آپ نے کہا ایک بار اور پڑھیے، ایک بار اور پڑھیے، مقرر، ارشاد۔ اور کچھ لوگ تو دوسروں کی اردو کی غلطیاں پکڑنے مجمع میں بیٹھتے، ایک صاحب نے کہا دوبارہ مقرر پڑھیے، پکڑ لیا ان کو، دونوں کا ایک مطلب ہے، یا دوبارہ کہو یا مقرر کہو، ارے خیر وہ جو بھی ہے۔ اب جو چیز بہت پسند آ جائے نا، مزہ آ جائے، مزہ، دل چاہتا ہے کہ ایک بار اور سنے کی بات نہیں۔ میں ڈائیبیٹک پیشنٹ، ممبر پہ بہت بتا چکا ہوں، لیکن ایک صاحب کے گھر گیا، بہت مزیدار آئس کریم انہوں نے کھلا دی، میں نے کہا چلے آج ہم بے احتیاطی کرتے ہیں، ذرا اور دے دیجئے۔ آپ کو کوئی چیز، کوئی ڈیزرٹ پسند آ گیا، آپ نے کہا بھئی تھوڑا سا اور دے دو، ایک گلاب جامن کھائی، بہت مزہ آ گیا، اور بھی ایک کھا لی، ہاتھ بڑھ جاتا ہے نا۔ اب آج لوگ کھاتے ہی چلے جاتے ہیں، صاحب خانہ سے کہتے ہیں کہ بھائی میں ویسے پسند نہیں کرتا، آپ کے بہت مزیدار ہیں، میں نے 3 گلاب جامنیں کھائی۔ وہ کہتا ہے کھائی تو آپ نے 15 ہیں، لیکن خیر کون گن رہا۔ تو خیر جب بہت مزہ آتا ہے نا تو آدمی چاہتا ہے یہ چیز دوبارہ ملے، چاکلیٹ اور چاہیے، آئس کریم اور چاہیے۔ ہم نے کہا مزہ آ گیا بھائی، اس نماز میں تو مزہ آ گیا، اللہ سے باتیں، ہم دوبارہ کھڑے ہو گئے، الحمدللہ رب العالمین، پھر قل هو اللہ، پھر رکوع۔ یہ پہلی رکعت کے مزے نے ہمیں دوسری رکعت کے لیے کھڑا کر دیا، دوسری رکعت پڑھی، پھر مزہ آ گئے۔ اب ہم تیسری رکعت پڑھنا چاہتے ہیں، یاد رکھیے روک دیا گیا، کہا کہ مزہ تو آ رہا ہے، بار بار کھڑے ہو رہے ہو، یہ تو بتاؤ تمہیں پتا بھی ہے کہ میں ہوں کون؟ ہم نے کہا ہم نے شروع کیا تھا اللہ اکبر، کہا کہ نہیں، اس کا ایک اور مطلب بھی نکل سکتا ہے، اللہ سب سے بڑا، اور اس کے بعد حبل ہو، لات ہو، منات ہو، عزا اللہ کے بعد دوسرے نمبر پر ہے۔ تو اللہ اکبر میں یہ تو نہیں ہے نا کہ تم دوسروں کو نہیں مانتے ہو، پتا بھی ہے کہ میں کون ہوں؟ ہم نے کہا نہیں، خدا پتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ہم تیری معرفت رکھتے ہیں، اس اللہ کو مانتے ہیں جس کا کوئی شریک ہی نہیں ہے، وحدہ ہے۔ کہا اچھا اتنا تو میں معلوم ہے میرے بارے میں، آسان تو نہیں اللہ کی معرفت، یہ پتا کیسے چلا؟ ہم نے کہا ایک آدمی نے آ کے سکھایا، کون؟ اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، اس نے آ کے ہماری معرفت کرائی۔ خدا نے کہا بس بہت ہو گئی بات، ختم کرو گفتگو۔ جب گفتگو ختم ہوتی ہے تب بھی سلام کر کے رخصت ہوتے، السلام علیکہ والسلام علینا والسلام علیکم کہنا روک دیا اللہ نے۔ اب ہم دیکھیں عجیب منزل پہ پھنس گئے، بھئی 2 رکعتیں پڑھی، اس کے بعد روک دیا اللہ نے۔ تو مزہ آ رہا ہے نا ہم کو، ہم کتنی پڑھیں گے؟ 3 نہیں پڑھیں گے، ہم 300 پڑھیں گے، ہم 500 پڑھیں گے، مزہ ہے نا بھائی۔ پیٹ میں تو آدمی کہہ دیتا، کھاتے کھاتے پیٹ بھر گیا اور دل چاہ رہا ہے، ادھر کیا کریں، نیت سیر نہیں ہوئی، پیٹ بھر گیا، پھٹ رہا ہے پیٹ۔ عبادت میں ایسا نہیں ہے 500 تو 2 کے بعد روک دیا۔ کون اللہ کی یہ عبادت کی، کس سے بات کی ہے؟ اصل جملہ اللہ نہیں، اصل وحدہ لا شریک۔ کس نے بتائی میری یہ معرفت؟ وہ بتائے۔ اچھا چلو اب جاؤ، اور بھی کام تمہیں دنیا کے کرنا۔ میرے ساتھ بھی ہوتا، لوگ آ کے بیٹھ گئے، بہت دیر بیٹھے رہے، میں نے کہا بھائی بہت وقت ہو گیا، اب آپ جائیے، آپ کا جاب ہے، آپ کا کاروبار ہے، آپ کی بیوی ہے، آپ کے بچے ہیں، جائیے اب آپ پھر ملیں گے۔ یہی کہا جاتا ہے نا، اللہ نے بھی کہا بھائی بس ٹھیک ہے اب جاؤ،
سلام کر کے رخصت ہو. لیکن اب ہم پھنس گئے. اللہ تیسری رکعت پڑھنے نہیں دے رہا دوسری ذمہ داریوں کی وجہ، نماز ختم کرنے نہیں دے رہا. ہم سلام پڑھنا چاہتے ہیں، نماز ختم میں نہیں کرنے دے رہا. ایسے نہیں، جب تک کہ پہلے یہ جو تم کو اتنا مزہ ملا نا اس کی اجرت نہیں دو گے اس وقت تک تمہیں جانے بھی نہیں دوں گا. ہوٹل میں آپ گئے، خوب کھانا کھائے، اب آپ اٹھ کے چلنے لگے. وہ پہلے سے اس نے ویٹر کو لگایا تھا، دیکھنا یہ صاحب مجھے مشکوک لگ رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ آنکھ بچا کے نکل جائے، پکڑ لیا آپ کو. کہاں جا رہے؟ اتنے اچھے کھانے کھائے، مزہ آیا کہ بہت اچھا آپ کا ہوٹل. تو پیمنٹ؟ اچھا پیمنٹ بھی کرنا ہوتا ہے. ہاں پیمنٹ کرنا ہوتا ہے، ورنہ یا تو یہاں برتن دو یا یہاں کے بیت الخلا صاف کرو یا جاؤ اور جا کر جیل کی ہوا کھاؤ. یہی ہے نا. اب نماز کا دل بہت چاہ رہا تھا لیکن اللہ نے 2 کے بعد روک دیا. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے روک دیا، پھر آئیں گے. کراچی کے بلکہ پاکستان بھر کے ٹرک کے پیچھے لکھا ہوتا ہے پھر ملیں گے، اگر خدا لایا تو پھر آئیں گے. تو اب ختم تو ہو سلام کا نہیں، پہلے اجرت دینا. جب تک کہ اجرت نہیں دو گے نہ آگے بڑھنے دیں گے نہ تم کو یہاں سے اٹھنے دیں گے. ہم نے کہا نہیں خدا بندہ ہم اجرت دے رہے ہیں. کہاں ہے اجرت؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ ہے اجرت رسالت. اجر رسالت، اجر کو عربی میں اجر جس کو کہتے ہیں اردو میں اجرت ہے. کہا جب تک کہ اجرت نہیں دو گے اس وقت تک تمہیں نہ آگے بڑھنے دیں گے کہ سلام پڑھ کے چلے جاؤ. یہ تو بل ادا کیے بغیر بھاگ جانے والی حرکتیں ہو رہی ہیں. تو اب جس وقت ہم نے اجرت ادا کی تب پھر کہا ٹھیک ہے اجرت مل گئی، اب سلام کرو اور اپنے گھر جاؤ. یہ اگر ہم کو پتا چل جائے نماز ہے کیا چیز. اچھا ایک غلطی کبھی نہ کرے، بہت احتیاط سے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ایک غلطی کبھی نہ کرے. جو کام کائنات کا بڑے سے بڑا دشمن اہل بیت نہ کر سکا وہ آپ خود نہ کیجیے گا. کائنات کا دشمن اہل بیت کبھی رسول اور علی میں جدائی نہ ڈلوا سکا. دونوں ایک ہیں، ایک نور کے ٹکڑے بھی ہیں اور آیا مباہلہ میں نفس رسول بھی. اب وہ تو پیغمبر کی حدیثوں پہ حدیثیں ہیں، کیا کہوں. انہ لا نبی بعدی، آئے علی ہر چیز میں میرے ساتھ ہو، بس نبوت اور رسالت میں نہیں. رسول خالی رسالت خالی رسول کے لیے، باقی ہر چیز میں علی رسول کا ٹکڑا، رسول کا حصہ ٹکڑا بھی صحیح نفس رسول. رسول میں آ جاتے ہیں علی. دشمنوں نے بڑی کوشش کی ثابت کرنے کی محمد الگ ہے علی الگ ہے. آپ کبھی بھی اس کا نشانہ نہ بنیے، کبھی نہ کہیے اللہم صلی علی محمد و علی و آل محمد. محمد سے علی کو جدا نہ کریں. جب آپ نے کہا صلی علی محمد، علی خود بخود اس میں آ گئے. نفس رسول ہیں، رسول کے ساتھ ہیں، رسالت کے جملے میں الگ ہیں، باقی ہر چیز میں ساتھ ہیں. ایسا نہ ہو جو مشن دشمن اہل بیت پورا نہ کر سکا وہ نادانی اور ناسمجھی میں محب اہل بیت پورا کر دے. تو یہ نماز مزہ 2 رکعت کے بعد بھی ہم رکتے نہیں. اللہ نے روک دیا اور بھی کام ہے، جاؤ پھر بات کریں گے. اب بات کریں گے، پھر بلاتا ہے 3 گھنٹے بعد، پھر بلاتا ہے 4 گھنٹے کے بعد. ابھی جاؤ اور کام بھی کرنا ہے. اب یہاں پر ایک چھوٹی سی حدیث، پتہ نہیں وقت کہاں چلا گیا، اور وہ یہ کہ آپ کہیں گے لیکن مولانا یہ تو فجر کی نماز آپ نے بتائی، مغرب تو ہم 3 پڑھتے ہیں، عشاء تو 4 پڑھتے ہیں. تو وہ حدیث آپ سنتے ہیں؟ یقیناً سنی ہوگی. بہار میں بھی ہے اور من لا یحضرہ الفقیہ میں بھی ہے. تھوڑے الفاظ مختلف ہیں. وہ کیا؟ میں کراچی میں بہت سارے امام باڑوں میں طریقہ تھا کہ ہر ہفتے مجلس پڑھنے جاتا تھا. مثلا جمعرات کہیں منگل جاتا ہوں. مجلس کے بعد مثلا چائے ملتی ہے تبرک میں، ٹھیک، یا مجلس کے بعد ایک بسکٹ رکھا ہوتا ہے، جو ٹکی پیک آتے ہیں بچوں کے لیے چھوٹے، بولا وہ چلے ٹھیک. لیکن کبھی ایسا ہوا وہاں گیا، آج چائے نہیں، آج آئس کریم ہے. چائے ہے لیکن اس کے ساتھ آئس کریم بھی ہے. آج ٹکی پیک کے ساتھ بہترین کیک بھی ہے. کیوں؟
کہا مولانا آپ کو خیال نہیں رہا آج ولادت کی رات ہے؟ ولادت کی رات ہے تو اور زیادہ خوشی ہے، تو اور بہتر نیاز کا انتظام کیا گیا۔ اب روایت سنیے، معراج کی رات رسول اللہ آسمان سے 5 نمازیں لے کر آئے، ہر نماز 2 رکعت تھی جو ابھی میں نے بتائی ہے، لیکن جب حسین پیدا ہوئے، حسین کی ولادت کی خوشی میں رسول اللہ نے نماز کی رکعتیں بڑھا لی۔ آج اتنی خوشی ہے، اتنی خوشی ہے، اتنی خوشی ہے کہ ونس مور ذرا اور مزیدار چیز کی تعداد میں اضافہ کیا گیا۔ یہ 17 رکعت نماز ولادت حسین کے بعد تھی، ورنہ پہلے صرف 10 رکعت نماز تھی۔ اچھی چیز، مزہ آ رہا۔ ہم تو پہلے بھی 2 رکعت کے بعد تیسری پڑھنا چاہتے تھے، روک دیا گیا، لیکن جب حسین پیدا ہوئے کہا جتنی خوشی اور مزہ لو۔ حسین والا نماز کو بوجھ سمجھے، یہ کیسے ہو سکتا؟ نماز کا مزہ لیجئے، تب پھر یہ حکم آئے گا، لا رہبانیت فی الاسلام۔ خبردار یہ بھی نہ کرنا کہ ہر وقت مصلی پر بیٹھے رہے نا۔ دل تو یہ چاہ رہا، ڈاکٹر نے مجھے روک دیا، اور آنا ٹھیک ہے، کبھی کبھار گلاب جامن کھا لیں، لیکن وہ بھی 2۔ یہ تو نہیں نا کہ آپ، مجھے علامہ اقبال کا واقعہ، وہ بھی ڈائیبیٹک تھے، آم کا بہت دل چاہتا تھا، آم کے شوقین تھے۔ ڈاکٹر نے کہا اچھا ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں، دن میں 1 آم کھایا کریں۔ کھا لیتے، شوگر ہائی پہ ہائی، بار بار پوچھتا ہے دوا لے رہے ہیں؟ لے رہا ہوں۔ غذا وہی ہے جو میں نے لکھی ہے، وہی آم کا صرف ایک دن ڈاکٹر اتفاق سے ایسے وقت آیا جب علامہ اقبال آم کھا رہے تھے، اتنا بڑا آم وہ سامنے رکھا ہے اور وہ کھا رہے ہیں۔ ڈاکٹر نے حیران ہو کر کہا ہاں یہ کیا؟ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ 1 آم کھا سکتے ہو، تو وہ 1 آم جو 50 آم کے برابر ہے، تو اب یہ غلطی نہ ہونے پائے۔ چنانچہ اسلام نے کہا کہ 2 رکعت کے بعد اگر اور مزہ آ بھی رہا ہے تو بس 1 آم کی اجازت دی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ 2 رکعت کے بعد روک دیا گیا تاکہ دنیا کے دوسرے کام نہ روکیں۔ تو بار بار جو جملہ میں نے کہا، اگر ہمیں نماز کا مزہ آ جائے تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم کو نماز پڑھوانا پڑے گی، آیت سنائیے، روایت سنائیے، عذاب بتائیے بے نمازی کا، نہیں۔ مسئلہ الٹا ہوگا، روکنا پڑے گا نماز سے۔ کسی طرح سے اس کو اتنا مزہ آ رہا ہے، جیسے اپنی ہی مثال بڑھاؤں، شوگر کے مریض کو جب میٹھی چیزوں میں مزہ آتا ہے اس کو روکنا پڑتا، ہمیں روکنا پڑے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب مزہ آ گیا نماز کا تو گھر میں آگ لگ جائے تو پتہ ہی نہیں چلے گا آگ لگ گئی، بیٹا کنویں میں گر جائے پتہ ہی نہیں چلے گا کنویں میں گر گیا، پاؤں میں تیر لگ جائے، تیر کھینچ لیا جائے، پتہ ہی نہیں چلے گا انسان کو، اگر وہ نماز کا مزہ جانتا۔ ہم اور آپ نہیں جانتے نماز کا مزہ۔ بس آج کی بات تو یہیں ختم ہو گئی۔ پہلی آیت میں نے پڑھی تھی وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز سے اللہ سے مدد چاہو، یہ اصل میں وضاحت کرنا تھی۔ تو پہلے میں نے سوچا یہ تو بتا دوں نماز ہے کیا، بوجھ نہیں ہے، بیگار نہیں ہے، سزا نہیں ہے، زبردستی کی عبادت نہیں ہے، انتہائی مزیدار چیز ہے۔ ابھی جو میں نے مثالیں دیں نہیں، شان امامت کے خلاف ہے، بہت بھونڈی مثالیں۔ جنہیں موبائل فون پہ بات چیت کا مزہ آتا ہے، دیکھا ہے نا کتنے ایکسیڈنٹ کرتے ہیں، وہ ایسا لگے ہوئے موبائل پر یا جو ٹیکسٹ میسج کر رہے ہیں، اتنا مزہ، گاڑی ٹرک سے ٹکرا رہی ہے، موٹر سائیکل سلپ ہو کے گر رہی ہے، کراچی کا ماحول ہے، فون پہ بات کر رہے ہیں، پیچھے بیوی گر گئی کہیں راستے میں، جہاں پہنچے وہاں روکے، ہاں وہ بیوی کہاں ہے، پتہ چلا فون میں لگے تھے۔ جنہیں سیلفی لینے کا شوق ہے، آپ کو پتا ہے کبھی شیر کھا جاتا ہے، کبھی پل سے گر جاتے ہیں، کبھی پہاڑ سے گر جاتے ہیں، کبھی ٹرین ان کے اوپر چڑھ جاتی ہے، کبھی پانی میں ڈوب جاتے ہیں۔ کیوں؟ شوق ہوتا ہے نا تو آدمی دنیا سے غافل ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کو ان چیزوں میں مزہ آ رہا ہے۔ ہم کو ان چیزوں میں مزہ نہیں آتا، ہمیں تو اللہ اکبر کہنے میں مزہ آتا ہے، رکوع میں مزہ آتا ہے، سجدے میں مزہ آتا ہے۔ جب لگ جائیے اس مزے میں تو سوچنے کی بات، ایک بچہ سیلفی کا اتنا شوقین ہو اور ایک مومن نماز میں اتنی توجہ نہ دے سکے، پھر آپ کو وہ نمازیں عجیب نہیں لگیں گی جو آگ میں بھی پڑھی گئیں، جو ڈوبتے پانی میں بھی پڑھی، ڈوبونے والے پانی میں بھی پڑھی گئیں، جو تیروں کے درمیان بھی پڑھی گئیں، اور جو شام غریبہ زمین کربلا پر سجدہ کر کے بھی پڑھی گئی۔ آپ کے علم میں ہے کہ جیسے ہی شام غریبہ آئی
اب کل کے مصائب جو گزر گئے، سجاد اور فاطمہ، آج وقت بہت زیادہ گزر گیا اور ورکنگ ڈے، اس اعتبار سے مصائب ذرا مختصر رہیں گے۔ آج میرا دل چاہتا ہے کہ مصائب کو ربط دے کے سجاد و زینب، اور ایک وہ روایت پڑھ رہا ہوں جو میرے مرحوم استاد خطیب آل محمد مولانا اظہر حسن زیدی صاحب اتنا پڑھتے تھے کہ کتاب تک میں انہوں نے اس روایت کو شائع کر دیا۔ سجاد و زینب نماز، جیسے ہی سورج ڈوبا اور مغرب کا وقت آیا، پہلا فریضہ یہ انجام دیا گیا۔ سجاد کے مصائب ہیں لیکن زینب کے ساتھ پہلا فریضہ یہ انجام دیا گیا کہ زمین کربلا پہ تیمم کر کے میرے مظلوم آقا سجاد نے بھی نماز مغربین پڑھی اور ساری سیدانیوں اور بیویوں نے۔ اسی نماز کے درمیان سب جمع ہو چکے، یہ اندازہ ہوا کہ ہاں اب کون کون نظر نہیں آ رہا، بچوں کو ڈھونڈا جا رہا، کہیں لاشیں ملے بچوں کے تو بہنیں اٹھا کے لائیں، کہیں سوتی بھی سکینہ ملی تو اس کو بیدار کر کے لائیں، اور میرا مظلوم آقا سجاد ساری رات کربلا کی ریتی پر پیشانی رکھے ہوئے وہی جملہ کہتا رہا، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، تعریف اللہ کی تعریف۔ کہ ایک مرتبہ فوج یزید کی جانب سے کچھ روشنیاں نظر آئی۔ اب یہ نہیں پتا مجھے کہ یہ پانی لانے والا کون تھا جو شام غریمہ کی روایت، لوگ کہتے ہیں زوجہ حر پانی لائی، پتہ نہیں مجھے تاریخ میں ملا نہیں، صرف اتنا ملا کہ نماز مغربین کے بعد بچوں کو جمع کرنے کے بعد پانی آ گیا، کون لایا نہیں پتا، پانی آ گیا۔ کربلا کی سیدانیوں اور بیویوں کے لیے مشکل ترین وقت وہ تھا جب انہوں نے پانی دیکھا۔ کوئی بھی ایسا آدمی جس سے آپ کو دلی محبت، بیٹا ہو، چھوٹا بھائی ہو، وہ کوئی چیز مانگتے مانگتے دنیا سے چلا جائے اور آپ اس وقت وہ چیز اسے نہ دے سکیں، جب بھی وہ چیز نظر آئے گی آپ کو اپنا وہ محبوب یاد آئے گا، میرا بیٹا، میرا بھائی۔ جیسے ہی پانی نظر آیا، لیلا پکاری، اکبر بیٹا تو نے بابا سے پیاس کی شکایت کی، آدھ ایک پانی آ گئے۔ پانی نظر آیا، فروانے کا قاسم بڑا پیاسا تھا، آپ پانی آ گیا۔ اور سب سے بڑھ کے یہ بتائیے کہ جب رباب کی نگاہ اس پانی پہ پڑی ہوگی اور اپنی اجڑی کوکھ کو دیکھا ہوگا، رباب پہ کیا گزری ہوگی؟ زینب نے پانی دیکھا، مجلس شروع ہوئی تھی، صبر اور صلات، زینب جیسی صبر کرنے والی پانی دیکھا اور ایک بار جلال میں آ گئی۔ علی کی بیٹی ہے نا، جلال حیدری، کہا سجاد ہمیں یہ پانی نہیں چاہیے، واپس کر دو، جو بھی لایا ہے پانی واپس کر دو۔ پھوپھی اماں کیوں؟ کہا میرا حسین پیاسا گیا، میرا عباس پیاسا گیا، میرا اکبر پیاسا گیا، میرا اصغر پیاسا گیا، اب یہ پانی آیا، اب یہ نہیں چاہیے پانی۔ مولا نے ایک بار کہا پھوپھی اماں پانی پی لیجئے، زینب نے کہا نہیں سجاد، زینب یہ پانی نہیں پی سکتے۔ دوبارہ سجاد نے کہا لیکن پھوپھی اماں پانی پی لیجئے، بیٹا میں یہ پانی نہیں پی سکتی۔ سجاد نے تیسری مرتبہ کہا پھوپھی اماں پانی نوش فرمائی۔ اب زینب حیران ہو کے کہتی ہے سجاد میری ہر بات ماننے والا آج بار بار منع کیوں کر رہا ہے؟ کہا پھوپھی اماں منع کیوں کر رہا ہوں؟ بس یہ دیکھیے، یہ کہہ کہ امامت کا ہاتھ زینب کبریٰ کی عصمت صغریٰ والی آنکھوں پہ رکھا اور کہا کہ آسمان کو دیکھیے۔ زینب نے دیکھا جنت سامنے آ گئی، کوثر کا کنارہ، نہر کوثر بہ رہی، رسول اللہ مسند کے سہارے بیٹھے، علی مرتضیٰ ساقی کوثر،
کوثر کا ٹھنڈا پانی جام میں بھر کے حسین کو دے رہے ہیں. ساقی کوثر ہے نا علی. حسین بیٹا لے یہ پانی پی لے. حسین نے پانی دیکھا, سر جھکا کے کہا بابا میں پانی نہیں پیوں گا. حسن بڑا بھائی ہے لیکن اتنا کم فرق ہے عمر میں کہ دوستوں کی طرح قریب آیا, حسین کے کندھے پہ ہاتھ رکھا, حسین بھیا پانی پی لے. حسین نے سر جھکایا, بھیا حسن میں پانی نہیں پیوں گا. نانا رسول خدا نے کہا علی لاؤ یہ جام میرے ہاتھ میں دو. پیغمبر نے اپنے ہاتھوں میں جام کوثر لیا, حسین بیٹا یہ پانی پی لے. سر جھکا کے کہا نانا آپ کا حسین کوثر کا پانی بھی نہیں پی سکتا. بھئی یہ منظر دیکھنا تھا. دکھیاری ماں فاطمہ آگے بڑھی, ایک بار جام کوثر لے کے حسین کے قریب آئی. اے میرے لال, امتحان پورا ہو چکا, اللہ کی طرف سے اجازت مل گئی ہے, اب تو یہ پانی پی لے. حسین نے کہا اماں میں یہ پانی نہیں پی سکتا. فاطمہ نے کہا بیٹا کیوں؟ کہا ابھی میری زینب پیاسی ہے, ابھی میرے بچے پیاسے ہیں. سجاد نے کہا پھوپھی اماں اگر آپ نے یہ پانی نہ پیا تو کوثر کے کنارے میرا بابا بھی پیاسا رہے گا. بس زینب نے سنا, اب کچھ نہ بولی, پانی پھر بھی نہ پیا. جام ہاتھ میں لیا, چاروں طرف دیکھا, سوتی ہوئی سکینہ کو بیدار کیا. سکینہ بیٹی اٹھ جا, پانی آ گیا ہے, پانی پی لے. بچی ابھی نیند میں, مگر نیند میں بھی اتنا خیال ہے, تڑپ کے کہا پھوپھی اماں پانی آ گیا تو کیا میرا چچا عباس آ گیا ہے؟ زینب نے کہا سکینہ عباس تو نہیں آئے, پانی پی لیجیے. اب سکینہ ہوشیار ہو, پھوپھی اماں سب پیاسے, آپ سجاد بھیا اماں رباب پہلے مجھے پانی کیوں دیا؟ کہا اس لیے کہ تو سب سے چھوٹی ہے, اور دستور یہ ہے کہ پہلے چھوٹوں کو پانی دیتے ہیں. اب سکینہ نے پانی لے لیا, پیا ابھی بھی نہیں, پیا ابھی بھی نہیں. پانی لے کے مقتل کی جانب چلی, اور ایک مرتبہ زینب نے کہا سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ پھوپھی اماں آپ ہی نے تو کہا ہے پہلے چھوٹوں کو پانی پلاتے. ارے میرا اصغر بھیا کربلا کا سب سے کم سن شہید, پہلے اصغر کو پانی پلاؤں پھر خود پانی. الا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون الا ولعنة الله على القوم الظالمين. پروردگارا کربلا کی اتنی اہم قربانی اصغر کا واسطہ, جو لوگ آج مصائب علی اصغر زینب و سجاد سن کے گریہ کر رہے ہیں, ان مومنین اور مومنات کو, ان کے گھروں کو, ان کے گھر والوں کو, ان کی اولادوں کو دنیا آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما. تجھے واسطہ اصغر کے اس خون ناحق کا, جسے آسمان قبول نہیں کر رہا, جسے زمین برداشت نہیں کر رہی, ان صاحبان ایمان کی ساری حاجتیں پوری فرما. دنیا بھر کے مظلوم مومنین کی مدد فرما. ظہور امام میں تاجیل فرما. ماتم حسین